الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گلزار دبستہ حصہ دوم سے تقریباً 44 حکایات پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل مزید چند حکایات پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت چہل و پنجم یعنی 45ویں حکایت نمبر 45۔ درویش بر دکان بقال رفت، ایک درویش، ایک فقیر، ایک سبزی فروش کے دکان گیا۔ درویش بر دکان بقال رفت، ایک درویش کسی سبزی فروش کے دکان گیا۔ وہ در خریدن شتابی کرد، اور خریدنے میں جلدی کی۔ شتابی کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا۔ وہ در خریدن شتابی کرد اور خریدنے میں جلدی کی۔ بقال درویش را دشنام داد، سبزی فروش نے درویش کو گالی دی۔ بقال درویش را دشنام داد، سبزی فروش نے درویش کو گالی دی، سبزی فروش نے فقیر کو گالی دی۔ درویش در خشم شد، درویش غصہ ہو گیا۔ درویش در خشم شد، درویش غصہ ہو گیا۔ وہ پاپوش بر سر بقال زد، اور ایک جوتا سبزی فروش کے سر پر مارا۔ درویش در خشم شد، وہ پاپوش بر سر بقال زد، درویش غصہ ہو گیا اور ایک جوتا سبزی فروش کے سر پر مارا۔ بقال پیش کوتوال رفت، بقال یعنی سبزی فروش کوتوال کے پاس گیا۔ بقال پیش کوتوال رفت، سبزی فروش کوتوال کے پاس گیا۔ وہ نالش نمود اور شکایت کی۔ کوتوال درویش را طلبیدہ پرسید کہ چرا بقال را زدی۔ کوتوال نے درویش کو بلا کر، کوتوال درویش را طلبیدہ، کوتوال نے درویش کو بلا کر پرسید پوچھا کہ چرا بقال را زدی، کہ تو نے سبزی فروش کو کیوں مارا۔ کہ چرا بقال را زدی، کہ تو نے سبزی فروش کو کیوں مارا۔ درویش گفت، درویش نے کہا، فقیر نے کہا کہ بقال مرا دشنام داد، کہ سبزی فروش نے مجھے گالی دی۔ کہ بقال مرا دشنام داد، کہ سبزی فروش نے مجھے گالی دی۔ کوتوال گفت، کوتوال نے کہا، اے درویش، اے فقیر، اے درویش، تقصیر بزرگ کر دی، تو نے بڑا قصور کیا ہے۔ اے درویش، تقصیر بزرگ کر دی، اے درویش تو نے بڑا قصور کیا ہے، بڑا جرم کیا ہے۔ لیکن فقیر ہستی، لیکن تو فقیر ہے۔ ازی سبب ترا سیاست نمی کنم، اسی وجہ سے میں تجھے سزا نہیں دوں گا۔ اے درویش تقصیر بزرگ کر دی، لیکن فقیر ہستی، ازی سبب ترا سیاست نمی کنم۔ اے درویش تو نے بڑا جرم کیا ہے، تو نے بڑا قصور کیا ہے، لیکن تو فقیر ہے، اسی وجہ سے میں تجھے سزا نہیں دوں گا۔ ازی سبب ترا سیاست نمی کنم، اسی وجہ سے میں تجھے سزا نہیں دوں گا۔ بیرو ہشت آنا بقال بدہ، تو جا اور 8 آنا بقال کو یعنی سبزی فروش کو دے۔ بیرو 8 آنا، بیرو ہشت آنا بقال بدہ، کہ سزائے تقصیر تو ہمی است، تو جا اور 8 آنا سبزی فروش کو دے، کہ تیرے قصور کی سزا یہی ہے، کہ سزائے تقصیر تو ہمی است، کہ تیرے قصور کی سزا، تیرے جرم کی سزا ہمی است، یہی ہے۔ درویش 1 روپیہ از زیب خود برآوردہ در دست کوتوال داد، درویش نے 1 روپیہ اپنے جیب سے نکال کر کوتوال کے ہاتھ میں دیا۔ درویش 1 روپیہ از جیب خود، درویش نے 1 روپیہ اپنے جیب سے برآوردہ نکال کر در دست کوتوال، کوتوال کے ہاتھ پر داد دیا۔ درویش نے 1 روپیہ اپنے جیب سے نکال کر کوتوال کے ہاتھ پر دیا، کوتوال کے ہاتھ میں دیا۔ وہ ایک پاپوش بر سر کوتوال زد، اور ایک جوتا
کوتوال کے سر پر مارا، وہ ایک پاپوش بر سر کوتوال زد، اور ایک جوتا کوتوال کے سر پر مارا۔ وگفت، اور کہا، اگر چنی انصاف است ہست آنا تو بگیر و ہشت آنا اورا بدہ، اور کہا اگر یہی انصاف ہے، اگر چنی انصاف است، اگر یہی انصاف ہے، ہشت آنا تو بگیر، 8 آنا تو لے، و ہشت آنا اورا بدہ، اور 8 آنا اس کو دے۔ اگر یہی انصاف ہے، اس نے مجھے گالی دی، میں نے اسے مارا، اگر یہی انصاف ہے کہ میں اسے 8 آنا دوں تو میں نے تجھے ہی مارا، تو 8 آنا لے لے اور 8 آنا اسے دے دے۔ اگر چنی انصاف است، اگر یہی انصاف ہے، ہشت آنا تو بگیر، 8 آنا تو لے، و ہشت آنا اورا بدہ، اور 8 آنا اس کو دے۔ حکایت چہل و ششم یعنی 46ویں حکایت، حکایت نمبر 46۔ بادشاہ بر دشمن فوج فرستاد، ایک بادشاہ نے کسی دشمن پر فوج بھیجا، یعنی کسی دشمن کے خلاف۔ بر دشمن مطلب کسی دشمن کے خلاف، کسی دشمن سے لڑنے کے لیے فوج بھیجا۔ بادشاہ بر دشمن فوج فرستاد، ایک بادشاہ نے دشمن کے خلاف فوج بھیجا، دشمن سے لڑنے کے لیے فوج بھیجی۔ فوج شکست یافت، اس فوج نے شکست پایا، یعنی وہ فوج ہار گئی۔ فوج شکست یافت، وہ فوج ہار گئی۔ شخص جلد نزد بادشاہ آمد، ایک آدمی، ایک شخص جلدی سے، شخص جلد نزد بادشاہ آمد، ایک شخص جلدی بادشاہ کے پاس آیا۔ شخص جلد نزد بادشاہ آمد، آمدہ خبر رسانید کے فوج شما فتح یافت، ایک شخص جلدی بادشاہ کے پاس آ کر خبر پہنچایا، خبر رسانید خبر پہنچایا کہ فوج شما، کہ تمہاری فوج فتح یافت، کامیاب ہو گئی، جیت گئی۔ یعنی ایک شخص جلدی سے آ کر کے بادشاہ سے کہتا ہے آپ کی فوج جیت گئی ہے۔ شخص جلد نزد بادشاہ آمدہ خبر رسانید کہ فوج شما فتح یافت، ایک شخص جلد سے بادشاہ کے پاس آ کر خبر پہنچاتا ہے کہ تمہاری فوج جیت گئی ہے۔ بادشاہ بسیار خوشنود گردید، بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ بسیار خوشنود گردید، بادشاہ بہت خوش ہوا۔ وہ بعد از 2 روز، اور 2 دن کے بعد، خبر ہزیمت یافت، ہارنے کی خبر پایا۔ وہ بعد از 2 روز خبر ہزیمت یافت، اور 2 دن کے بعد ہارنے کی خبر پایا۔ بادشاہ برآں شخص سیاست کردن خواست، بادشاہ اس شخص پر سزا کرنا چاہا۔ بادشاہ برآں شخص، بادشاہ اس شخص پر سیاست کردن خواست، سیاست کرنا چاہا، سزا دینا چاہا۔ عرض کرد، اس شخص نے عرض کی کہ اے خداوند، اے بادشاہ، عرض کرد کہ اے خداوند، اس شخص نے عرض کی اے بادشاہ، وہ بعد عرض کرد کہ اے خداوند، اس شخص نے عرض کی کہ اے بادشاہ، لائق سیاست نیستم، کہ میں سزا کے لائق نہیں ہوں، کہ لائق سیاست نیستم، کہ میں سزا کے لائق نہیں ہوں، زیرا کہ 2 روز شمارا خوشنود کردم، کیونکہ میں نے 2 روز 2 دن آپ کو خوش کیا، زیرا کہ 2 روز شمارا خوشنود کردم، اس لیے کہ میں نے 2 دن آپ کو خوش کیا، وہ خوش کردم، اس لیے کہ میں نے تمہیں 2 دن خوش کیا، تو چرا مارا ناخوش می کنی، تو ہمیں کیوں ناخوش کرتا ہے؟ تو چرا مارا ناخوش می کنی، تو ہمیں کیوں ناخوش کرتا ہے، تو ہمیں کیوں ناراض کرتا ہے؟ میں نے 2 دن تجھے خوش کیا، تو ہمیں کیوں ناخوش کرتا ہے؟ وہی کہتا ہے کہ لائق سیاست نیستم، میں سزا کے لائق نہیں ہوں، زیرا کہ 2 روز شمارا خوشنود کردم، کیونکہ میں نے 2 روز تمہیں خوش کیا، تو چرا مارا ناخوش می کنی، تو مجھے کیوں ناخوش کرتا ہے؟ بادشاہ این لطیفہ را پسندید، بادشاہ نے اس لطیفے کو پسند کیا، بادشاہ نے اس بات کو پسند کیا، پسندید، و او را انعام فرمود، اور اسے انعام دیا۔ حکایت چہل و ہستم یعنی حکایت نمبر 47، 47ویں حکایت۔
حکایت چہل و ہستم 47ویں حکایت نمبر 47۔ بخیل دوست را گفت، ایک بخیل نے دوست را گفت کسی دوست سے کہا، یا پھر یہ کہیں کسی بخیل نے ایک دوست سے کہا، بخیل دوست را گفت کسی بخیل نے ایک دوست سے کہا، 1000 روپیہ نزد من است، 1000 روپیہ میرے پاس ہے۔ بخیل دوست را گفت 1000 روپیہ نزد من است، کسی بخیل نے ایک دوست سے کہا کہ 1000 روپیہ میرے پاس ہے۔ می خواہم کہ این روپیہ ہارا بیرون از شہر مدفون کنم، میں چاہتا ہوں، می خواہم میں چاہتا ہوں کہ این روپیہ ہارا کہ ان روپیوں کو بیرون از شہر سے باہر مدفون کنم دفن کروں۔ ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں روپیہ یعنی پیسہ وغیرہ چھپانے کے لیے زمین کے نیچے دفن کر دیا جاتا تھا۔ می خواہم کہ ازین روپیہ ہارا بیرون از شہر مدفون کنم، میں چاہتا ہوں کہ ان روپیوں کو شہر سے باہر دفن کروں۔ اس سوائے تو بکسے این راز نہ گویم، اور تیرے سوا کسی سے یہ بات نہ کہوں۔ وہ سوائے تو اور تیرے سوا بکسے کسی شخص سے این راز یہ بھید نہ گویم میں نہ کہوں۔ وہ سوائے تو بکسے این راز نہ گویم، اور تیرے سوا کسی کو یہ بھید نہ بتاؤں، یہ راز نہ کہوں۔ القصہ الحاصل، ہر دو کساں بیرون شہر رفتہ۔ الحاصل یہ کہ دونوں شہر کے باہر گئے، ہر دو کساں دونوں آدمی شہر کے باہر گئے، ہر دو کساں بیرون شہر رفتہ، ہر دونوں آدمی شہر کے باہر گئے، زیر درخت نقد مذکور دفن کردن۔ القصہ یہ کہ دونوں شخص شہر سے باہر جا کر ایک درخت کے نیچے، زیر درخت، زیر منا نیچے، زیر درخت ایک درخت کے نیچے، نقد مذکورہ رقم، مذکورہ نقد، دفن کردن دفن کیا۔ دونوں شخص شہر سے باہر جا کر ایک درخت کے نیچے مذکورہ روپیہ، مذکورہ رقم دفن کر دیا۔ بعد چند روز بخیل تنہا زیر آن درخت رفت۔ بعد چند روز، چند دن کے بعد، کچھ دن کے بعد، بخیل تنہا بخیل اکیلا، زیر آن درخت اس درخت کے نیچے رفت گیا۔ بعد چند روز بخیل تنہا زیر آن درخت رفت، چند دن کے بعد، کچھ دن کے بعد، بخیل تنہا اس درخت کے پاس گیا، اس درخت کے نیچے گیا۔ وہ از نقد ہیچ نشان نہ یافتہ، اور نقد کا کوئی نشان نہیں پایا، یعنی نقد نہیں پایا، مال نہیں پایا۔ وہ از نقد ہیچ نشان نہ یافتہ، اور مال کا، رقم کا کچھ نشان نہیں پایا۔ بخود گفت، اپنے آپ سے کہا، خود سے کہا، بخود گفت خود سے کہا کہ سوائے آن دوست کسے نہ بردہ است، کہ سوائے اس دوست کے کسی نے نہیں لیا ہے، کہ سوائے آن دوست کسے نہ بردہ است، کہ سوائے اس دوست کے کسی نے نہیں لیا ہے۔ لیکن اگر از او پرسم ہرگز اقرار نہ خواہد کرد، لیکن اگر میں اس سے پوچھوں، لیکن اگر میں اس سے پرسم پوچھوں، ہرگز اقرار نہ خواہد کرد، وہ ہرگز اقرار نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ازوے پرسم ہرگز اقرار نہ خواہد کرد، لیکن اگر میں اس سے پوچھوں وہ ہرگز اقرار نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں مانے گا۔ پس بخانہ او رفت، پس اس کے گھر گیا، یعنی اپنے دوست کے پاس گیا، دوست کے گھر گیا۔ وہ گفت اور کہا، بسیار نقد بدست من آمدہ است، بہت مال، بہت رقم میرے ہاتھ آیا ہے۔ بسیار نقد بدست من آمدہ است، بہت رقم میرے ہاتھ آیا ہے۔ می خواہم کہ ہما جاں نہم، میں چاہتا ہوں کہ اسی جگہ رکھوں۔ می خواہم کہ ہما جاں نہم، میں چاہتا ہوں کہ اسی جگہ رکھوں۔ پس اگر فردا بیائی باہم بیرویم، پس اگر فردا بیائی تو اگر تو کل آئے، فردا یعنی کل، آئندہ کل،
پس اگر فردا بیائی تو اگر تو کل آئے، باہم رویم ہم دونوں ساتھ میں جائیں گے، باہم رویم ساتھ میں جائیں گے۔ پس اگر فردا بیائی باہم برویم، پس اگر تو کل آئے تو دونوں ساتھ میں جائیں گے۔ دوست مذکور بطمعائے نقد بسیار آ نقد را آنجا باز نہاد۔ دوست مذکور وہ دوست بطمع نقد بسیار زیادہ رقم کی لالچ میں، زیادہ نقد کی لالچ میں، آ نقد را اس نقد کو، اس رقم کو، آ جا اس جگہ، باز نہاد پھر رکھ دیا۔ دوست مذکور بطمع نقد بسیار آ نقد را آنجا باز نہاد وہ دوست، مذکورہ دوست زیادہ پیسے کی لالچ میں، زیادہ نقد کی لالچ میں اس نقد کو، اس مال کو پھر اس جگہ رکھ دیا۔ و بخیل روز دیگر آنجا تنہا برفت اور بخیل دوسرے دن تنہا اس جگہ گیا۔ وہ بخیل روز دیگر اور بخیل دوسرے دن آنجا اس جگہ تنہا برفت تنہا گیا۔ نقد خود یافت اور اپنا پیسہ پایا، اپنا رقم پایا۔ وہ حکمت خود را پسندید اور اپنی حکمت کو پسند کیا۔ وہ بعض بر دوستی یہ دوستاں اعتماد نہ کرد اور پھر دوستوں کی دوستی پر اعتماد نہیں کیا۔ وہ بعض بر دوستی یہ دوستاں اعتماد نہ کرد اور پھر دوستوں کی دوستی پر اعتماد نہیں کیا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے لنک کو خوب شیئر کریں، خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔